اسی کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابتدائے اسلام کے وقت جب واحش کی شروعات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے ہر پیغام کو جا کر کفار تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے واحش کا آنا بند ہو گیا تو کفار نے تانے دینے شروع کر دیے، بار بار پوچھتے کہ ابھی تک کوئی نئی بات نہیں آئی تو پتہ چلتا کہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا قد ودعک ربک، ہمیں تو لگتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے یہ جملہ سننا ہی تھا کہ میرے پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی، حضور سے یہ جملہ برداشت نہ ہو سکا۔ حضور نے درد دل سے یہ گفتگو اپنے دل ہی دل میں کی کہ اللہ کریم، مجھے لوگوں نے ساحر کہا، مجھے لوگوں نے مجنوں کہا، مجھے لوگوں نے دیوانہ کہا، کاہن کہا، میں نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ مولا تو نے جو غار ہیرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر ایک محبت کی تار جوڑی تھی، میں اس محبت کی لاج رکھتے ہوئے دنیا کا ہر تانا برداشت کر سکتا ہوں، مگر میرے مولا مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو پا رہی۔ حضور نے جیسے جتنے درد دل سے گفتگو کی تھی ابھی سر اوپر نہیں اٹھایا تھا، اللہ نے جبریل کو آسمانوں سے زمین پر پہلے بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے آقا کریم سلام ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قربان جاؤں اپنے اکابر علماء دیوبند پر، کیا انوکھی تفسیر لکھی حضرت تھانوی نے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہنا یہ چاہتے ہیں وَالضُّحَىٰ، اے محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم، تو پریشان نہ ہو، بھلا میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ سن لے اور ان تانا زنوں کو بتا دے، ببانگے دہن بتا دے کہ تمہیں اور تمہاری ساری ذریت کو میرے رب نے یہ پیغام دے دیا ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ تو محمد کریم کو رب کریم نے چھوڑا ہے نہ اس سے منہ موڑا ہے۔ ارے خدا کو ہے کتنا خیال محمد، کیا رد نہ کوئی سوال محمد، فقیروں کو فخر صلاتی بنایا یہ لطف و نوال محمد، کھلے عشق صادق کی اصلی حقیقت سنو داستان بلال محمد، جو کہنا وہ کرنا، جو کرنا وہ کہنا، نہیں مختلف حال و کال محمد، اور ہو کیوں نہ حدیث ان کی تفسیر قرآن کہ وحی خدا ہے مقال محمد۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ بڑی عجیب بات کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی ساری دنیا اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ حضرت آدم کو دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال تک، ایک عرصہ دراز تک ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ کر روتے ہوئے اپنے رب کو مناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کا اصل نام نوح نہیں تھا، ان کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ اپنے رب کی رضا کے خاطر اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا نوحہ کیا کہ حضرت نوح، حضرت عبد الغفار کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے شکم میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر اس کی صدائیں لگاتے رہے، یہاں تک کہ قرآن نے صاحب الحوت اور ذنون کا لقب دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے جو اتنی مشقتوں کا سامنا کیا، ان کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کی خاطر کبھی آگ میں چھلانگ لگا دی، کبھی اپنے بیوی اور بچے کو ایک چٹیل میدان میں اکیلے چھوڑ دیا، کبھی اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، آدم سے لے کر اب تک کی ساری دنیا اپنے رب کی رضا چاہتی ہے، لیکن وہ رب محمد اپنے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کی رضا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کریم قرآن حکیم میں قسمیں کھا کر
تاکید لا لا کر خود کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب ساری دنیا مجھے خوش کرنا چاہتی ہے لیکن میں رب محمد، میں تیرا رب تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور رب کریم نے یہ بات سچ کر کے دکھائی، میرے آقا نے انگلی اٹھائی، رب نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، میرے آقا نے انگلی اٹھائی، رب نے ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکریوں سے توحید کڑنکا بجوا کر ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کروائی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، رب نے عمر کو لا کر قدموں میں بٹھا دیا۔ میرے آقا کی چاہت تھی کہ مجھے ابراہیم والا قبلہ مل جائے، تو اللہ نے نماز کو پورا کرنے کی انتظار بھی نہیں کی، اللہ نے دوران نماز حکم جاری کر دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ کہہ کر اپنے محبوب کو راضی کیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہیں کوئی آیا عظیم تم سا، فہیم تم سا، حلیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، حسین تم سا، امین تم سا، خطیب تم سا، وسیم تم سا، دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا، ادیب تم سا، مجیب تم سا، وحید تم سا، کلیم تم سا، تلاش کر کر کے تھک چکی ہے، نگاہ عشق نہ پا سکی ہے، بشیر تم سا، خبیر تم سا، نذیر تم سا، سلیم تم سا۔ سامعین محترم، میں نے سورہ ضحیٰ کی پوری تفسیر کو پڑھا، اپنے اکابر کی تحقیقات دیکھی، موتی نکالے، آپ کے دامن میں دینا چاہتا ہوں۔ اس چھوٹی سی صورت کے اندر رب کریم نے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کا کیا خوبصورت اور نرالا انداز بنایا ہے۔ سب سے پہلے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ تو نے ان کے تانوں سے پریشان نہیں ہونا، تو نے ان کے تانوں سے پریشان نہیں ہونا۔ پھر 3 آیات میں 3 انداز سے اپنی محبوب کی شان کو بیان کیا، ما ودعک ربک وما قلی، کہ میں نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ابھی تو میں تیری عظمتوں کو اور بڑھاؤں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنی عطائیں کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ پھر چونکہ شکوہ تھا اس لیے پچھلی کیفیات یاد دلائی، محبوب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ارے نہیں، جب آپ یتیم تھے میں نے اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا، اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ ظلمتوں اور تاریکیوں کے دور میں آئے تھے، میں نے اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا، اب تو ماحول کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور کر دیا ہے، اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب آپ سوچ رہے ہیں میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ارے نہیں، جب آپ آئے تھے اس وقت بے سر و سامانی تھی، غریبی تھی، آپ کی اماں آمنہ کے پاس لیلۃ المیلاد چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، پھر آپ حلیمہ کے غریب قدہ میں گئے، وہاں پر بھی غریبی تھی، بے سر و سامانی تھی، اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا، اب تو فاغنا آپ کو غنی کر دیا ہے، آپ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر 3 نصیحتیں کی، 3 نصیحتیں کی، کہا میرے محبوب یہ 3 نصیحتیں آپ بھی لے لیں، اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ فَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہ کسی سائل کو جھڑکے، فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، نہ کسی یتیم سے بدسلوکی کرے، اور ان کے سامنے میرے قرآن کو، میرے احکام کو کھول کھول کر بیان کر دینا تاکہ وہ اس پر عمل کرتے رہے۔ اگر تیری امت میرے قرآن کی، میرے دین کی، میرے احکامات کی طالب بنے رہے گی، میرا تجھ سے جس طرح ما ودعک ربک وما قلی، یہ وعدہ میرا جس طرح تجھ سے ہے تیری امت سے بھی وعدہ ہے کہ میں اس کو نہ چھوڑوں گا نہ تیری امت سے منہ موڑوں گا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جہاں میں کتنے رسول آئے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفی انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑا سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو عقیدہ بنا رکھا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر،
ایسے نہیں